صلوا علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا ٹاپک ہے تبلیغی جماعت کیا ہے۔ جب اس ملک پر انگریزوں نے قبضہ کیا تو اس ملک میں جتنے بھی اچھے لوگ تھے، کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ آخر انگریزوں نے اس ملک پر قبضہ کیوں کیا اور اب تک ہم لوگ غلامی میں کیوں جھکڑے ہوئے ہیں اور ہمارا فیوچر بھویشیہ کیا رہے گا، آخر اس کے کارن کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہے۔ کسی کے دماغ میں یہ بات آئی کہ ہم لوگ خود ہی آپس میں لڑ رہے ہیں اس لیے ہم غلام بن گئے۔ کسی کے دماغ میں یہ بات آئی کہ ہم لوگ لالچی ہے اس لیے پیسوں کی لالچ میں آ کر ان کو سپورٹ کر دیتے ہیں، بک جاتے ہیں۔ کسی کے دماغ میں یہ بات آئی کہ ہمارے کیریکٹر اچھے نہیں ہیں، ہم شراب میں مست ہے، ہم جوا میں مست ہے، ہم گندی چیزوں میں مست ہے، اس لیے ہم غلامی میں جھکڑے ہوئے۔ ایک چھوٹی سی جماعت تھی، اس کے دماغ میں آیا کہ سب کا نچوڑ یہ ہے کہ ہم اچھے انسان نہیں ہیں، اس لیے اچھے انسان بنانے کی فکر کی جائے۔ اس کے لیے ان کے دماغ میں آیا کہ بڑی عمر کے لوگوں پر تو اب محنت نہیں کی جا سکتی، جو ہمارے چھوٹے بچے ہیں اور آنے والی جو پیڑھی ہے اس پر محنت کی جائے۔ اس کے لیے 1866 کے اندر یو پی کے اندر ایک چھوٹا سا قصبہ ہے دیوبند، اس کے اندر ایک مدرسہ عربی لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پاٹھ شالہ، یعنی جہاں پاٹھ دیا جائے، انسانیت کا، ایک ایشور کے اوپر بھروسہ کرنے کا پاٹھ دیا جائے، اس مدرسے کی بنیاد رکھی گئی۔ آپ جانتے ہیں اس کا رزلٹ دنیا کے سامنے فوری طور پر آیا۔ وہ رزلٹ یہ آیا کہ ایک باپ جس نے پوری زندگی چوری کی تھی، اس نے اپنے بچے کو اس مدرسے میں ڈالا۔ ایک مدت کے بعد جب بچہ بڑا ہوا، اس نے اپنے بچے کو یہ کہہ کر اٹھا لیا کہ بیٹا ہمارا پیشہ تو چوری ہے، اس لیے تم پڑھ کر کیا کرو گے، چلو میرے ساتھ چوری کرتے ہیں۔ اس نے یہ کہا کہ چوری کرنے کی ٹرک یہ ہے کہ میں کسی گھر میں دیوار پھلانگ کر اندر جاؤں گا، تمہیں باہر کھڑا رہنا ہے، اگر کوئی تمہیں نظر آئے، تمہیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی تمہیں دیکھ رہا ہے یا تمہیں کوئی نظر آئے تو تم سیٹی بجانا اور چپ چاپ نکل جانا۔ باپ اندر داخل ہوا، اس بیٹے نے جیسے ہی باپ داخل ہوا اس نے سیٹی بجائی اور نکل گیا۔ باپ نے باہر نکل کر دیکھا کہ کوئی دکھ نہیں رہا ہے، آخر بیٹے نے سیٹی کیوں بجائی؟ گھر جا کر پوچھا بیٹا کوئی دکھ تو نہیں رہا تھا اور کوئی دیکھ بھی نہیں رہا تھا، آخر تم نے سیٹی کیوں بجائی؟ قربان جائیے اس بچے پر۔ اس بچے نے کہا کہ ابو جان کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، لیکن ایک ایشور، ایک اللہ جس نے ہمیں بنایا ہے وہ ہمیں دیکھ رہا تھا۔ اس باپ نے اسی وقت چوری سے توبہ کر لی، چوری چھوڑ دی۔ لیکن ضرورت تھی کہ بڑوں پر محنت کی جائے، اس لیے کہ اس ملک کی حالت ایسی خراب تھی کہ ایک ایشور پر بھروسہ لوگوں کا ختم ہو گیا تھا۔ ایسے رواج میں لوگ ڈوبے ہوئے تھے کہ اگر بلی سامنے سے گزر جائے تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا کام بگڑ جائے گا۔ اگر دریا سوکھ گیا ہے تو انسان کو کاٹ کر اس کی بھیٹ چڑھا دیا جاتا تھا۔ ایک عورت، ایک بچی جس کو باپ اپنی کمائی کے ذریعے سے بڑا کرتا ہے، پھر جب اس کو جدا کرنے کا وقت آتا تو اس باپ کو جہیز کے نام پر لوٹ لیا جاتا۔ یہ ساری چیزیں اس ملک میں ہو رہی تھی، اس وجہ سے یہ ملک غلامی میں جھکڑا ہوا تھا۔ ایک بندے کے دماغ میں یہ بات آئی جن کا نام تھا مولانا الیاس، ان کے دماغ میں یہ بات آئی کہ بڑوں پر کیسے محنت کی جائے، چھوٹوں پر تو محنت ہو رہی ہے، ان کو اچھا انسان بنایا جا رہا ہے، ایک ایشور کا بھروسہ ان کے دماغ میں ڈالا جا رہا ہے، لیکن بڑوں پر محنت کیسے کی جائے، اس کے لیے انہوں نے اس تبلیغی جماعت کی بنیاد ڈالی، اس کی استھاپنا رکھی اور 1929 کے اندر اس کی بنیاد ڈالی گئی۔ اس کے فاؤنڈر مولانا الیاس صاحب ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کی بنیاد رکھی گئی اور اس مدرسہ، اس پاٹھ شالہ، اس کا طریقہ یہ رکھا گیا کہ ہم گھروں سے باہر نکل کر، کیونکہ ماحول میں رہیں گے تو ہم اچھا علم حاصل نہیں کر سکیں گے، اچھی شکشا نہیں لے سکیں گے، اس کے لیے ہم اپنے گھروں کو چھوڑ کر اپنا پیسہ لگا کر ہم اچھا انسان بننے کی کوشش کریں گے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک سلیبس بنایا، ایک کورس تیار کیا، اس کورس کے اندر کل 6 چیزیں رکھی گئی۔ اچھی طرح سمجھ
سمجھیے اس کورس کے اندر 6 چیزیں رکھی گئی۔ پہلی چیز یہ رکھی گئی کہ ان کے دماغ میں یہ بٹھایا گیا کہ اس دھرتی پر جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ صرف ایک ایشور کے کرنے دھرنے سے ہوتا ہے، باقی تمام چیزوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ نہ بلی کے سامنے گزرنے سے ہمارا کام بگڑ سکتا ہے، نہ کام بن سکتا ہے۔ اور اس طرح جتنی بھی خرافات تھی ان تمام خرافات کو، ان تمام توہمات کو نکالنے کی کوششیں کی گئی، اور ایک ایشور پر بھروسہ کس طرح ایک انسان کے دماغ میں بیٹھے اس کی محنت شروع کی گئی۔ یہ پہلی چیز تھی، اور یہ سارے رشیوں نے، سارے منیوں نے بتلایا۔ آخری رشی، آخری منی حضرت محمد پیغمبر صاحب، انہوں نے بھی یہی بات بتلائی۔ دوسری چیز اس کے اندر اس کورس میں یہ رکھی گئی کہ جب ایک ایشور پر بھروسہ ہے ہمارا تو اسی ایک ایشور کی پوجا کی جائے، اس کے لیے ہم نماز پڑھتے ہیں اس ایک ایشور کی پوجا کے لیے۔ تیسری چیز رکھی گئی گیان اور دھیان، علم اور ذکر۔ کیا مطلب؟ آپ دکان کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ گراہک کو دھوکہ دے رہے ہیں یا اس کے ساتھ اچھا ویوہار کر رہے ہیں، آپ کو کچھ نہیں معلوم۔ آپ گیان لیجئے، آپ علم حاصل کیجئے، آپ پوچھئے جانکاروں سے کہ میں گراہک کو دھوکہ تو نہیں دے رہا ہوں، میں گراہک کے ساتھ جھوٹ کا معاملہ تو نہیں کر رہا ہوں۔ یہ مطلب ہے علم کا۔ اور دھیان کا مطلب ہوتا ہے کہ میں یہاں اگر کسی کے ساتھ غلط کام کر رہا ہوں تو میرا ایشور، میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ تیسری چیز رکھی گئی۔ چوتھی چیز رسپیکٹ، پوری انسانیت کا رسپیکٹ، خاص کر جو تمہارے ساتھ نکلے ہیں یہ چیز لینے کے لیے، اچھا انسان بننے کے لیے، ان کا رسپیکٹ ہو۔ اسی لیے آپ کو شاید معلوم نہیں ہوگا، ان کے جو فاؤنڈر ہے، ان کے جو آدیش ہے، ان کے آدیش پڑھیے، ان کا ایک آدیش میں آپ کو سناتا ہوں۔ انہوں نے اپنے اس تبلیغی جماعت کے کچھ لوگوں سے ایک مرتبہ یہ کہا کہ سنو، اگر ٹرین میں سفر کرتے ہو اور ٹرین میں 3 آدمیوں کی سیٹ ہو تو چوتھا آدمی نہ گھسے، کیونکہ چوتھے آدمی کے گھسنے کی وجہ سے تینوں آدمیوں کا سکون ختم ہو جائے گا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک انسانیت کو کس طرح سے ہم اپنی زبان اور اپنے باڈی سے ہم بچائیں اور اس کو تکلیف نہ پہنچائیں، اس کے لیے ان کے کتنے بڑے بڑے آدیش تھے۔ پانچویں چیز اس کے کورس میں یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی کریں گے اپنے فائدے کے لیے کبھی نہیں کریں گے تو صرف ایک ایشور کو خوش کرنے کے لیے کریں گے۔ آج دیکھتے ہیں ہم کہ اگر ہم نے کسی غریب پر احسان کیا تو اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں رسپیکٹ دے گا، وہ ہمارے ساتھ اچھا ویوہار کرے گا، وہ ہمیں دیکھ کر کھڑا ہو جائے گا۔ نہیں، اس کے لیے نہیں۔ اسی کا اثر تھا کہ تبلیغی جماعت پر اتنا کیچڑ اچھالا گیا، اس کے باوجود اسی تبلیغی جماعت کے لوگوں نے اپنا پلازما دیا، اسی تبلیغی جماعت کے لوگوں نے دھوپ میں کھڑے رہ کر مزدوروں کو کھلایا پلایا، سب کچھ بھلا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا مقصد تھا ایک ایشور کو راضی کرنا۔ اور چھٹی چیز اس کے اندر یہ تھی کہ لوگوں کس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو، اسی دنیا کی وجہ سے تم اپنے ماں باپ کا رسپیکٹ بھول گئے ہو، اپنے بچوں کو بھول گئے ہو، اپنے بیوی کو بھول گئے ہو اور غریبوں کو لوٹ رہے ہو۔ دیکھو دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ پونے کے اندر 15,000 کروڑ کا مالک جب وہ کورونا کی بیماری میں مرا ہے، کوئی اس کو پکڑنے کے لیے نہیں آ رہا ہے، وہ کارکن اس کو اٹھا کر آگ پر پھینک رہے ہیں۔ یہ دنیا کی قیمت، یہ دنیا کی جو ہے اوقات ہے، یہی دنیا ہمیں سب کچھ دے رہی ہے۔ اس لیے لوگوں اس دنیا میں سے نکل کر کچھ وقت نکالو اچھا انسان بننے کے لیے۔ یہ ہے تبلیغی جماعت کہ جس کا یہ پورا سسٹم ہے، اس سسٹم کے ساتھ یہ تبلیغی جماعت پوری دنیا کے اندر جاتی ہے اور ایک ایک انسان کو انسان بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ اس لیے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو دھرم کی تعلیم دیتی ہے۔ میں آپ سے کہوں گا کہ جو لوگ دھرم اور انسانیت کو الگ رکھ کر دیکھتے ہیں یہ سب سے بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے دنیا میں جتنے بھی دھرم ہیں وہ سارے دھرم انسانیت کی تعلیم دیتے ہیں، انسانیت کی بات کرتے ہیں۔ اس لیے تبلیغی جماعت کو اگر آپ اس نظریے سے دیکھتے ہیں کہ یہ دھرم کی بات کرتی ہے تو یاد رکھیے یہ دھرم کے ساتھ ساتھ یہ انسانیت کی بھی بات کرتی ہے۔ اسی لیے انسانیت کا پاٹ پوری دنیا کو پڑھایا اور پوری دنیا کی آنکھیں نم ہو گئی اور پوری دنیا نے اس بات کو مانا کہ واقعتاً یہ وہ جماعت ہے جو پوری دنیا میں انسانیت کا پاٹ پڑھا رہی ہے۔ اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، مالک سے، ایشور سے دعا کریں کہ مالک ہمیں اچھا انسان بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔